أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوه فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله ومولانا العظيم. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گر عرفان کے احسان، صفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ النساء کی آیت کریمہ 148 ہے اور چھٹے پارے کا آغاز ہے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق گفتگو کرنے کی، آپ لوگوں کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کریمہ کے اندر بھی گزشتہ مضمون چل رہا ہے، منافقین کا تذکرہ ہے. پیچھے بیان ہوا کہ منافقین کی 5 نشانیاں ہیں، اور پھر منافقین کا انجام ذکر ہوا. پھر اس کے بعد ان کی طرف سے یہ اللہ کریم کا حکم جاری ہوا کہ اگر دنیا کے اندر وہ توبہ طائب ہو گئے تو ان کے لیے بھی توبہ کا رجوع کا دروازہ کھلا ہے، وہ سچے دل سے مسلمان ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جہاں میرے بسانے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی آئے میں اس کو سزا دوں، اس کو جہنم کے اندر داخل کروں، بلکہ اللہ رب العزت کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آئے اللہ کریم اس کو عذاب نہ دے،
بلکہ اللہ کریم اس کو درجات کے اندر بلندی دے کر اس کے مقام کو اعلیٰ بنا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح منافقین کا تذکرہ چلتا ہے، اور چلتے چلتے 5واں پارہ بھی ختم ہو گیا، اور اب سے 6واں پارہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہاں سے 6واں پارہ آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بھی انہی منافقوں کا تذکرہ ہے۔ جہاں سلسلہ چلتا چلتا پارے کا تو اختتام ہو گیا، لیکن تذکرہ ابھی انہی کا چل رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان آیت کریمہ کے اندر منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ منافقین کی بھی پردہ دری پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ انسان جو بھی ہو دنیا کے اندر، جس رویہ اور روش پر چل رہا ہو، اس کی پردہ دری ہر انسان پر لازم ہے، چاہے وہ منافق ہو چاہے مسلمان ہو، کوئی عیب بھی ہو اس کا راز، اس کا عیب فشا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ کریم بری آواز بلند ہو، جہر کہتے ہیں بلند آواز کو، بلند آواز ہو، پھر سوء بھی ہو، بری آواز ہو، تو اس آواز کو، اس جہر کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتا۔ من القول، باتوں میں سے کوئی کسی کی بات ہو اور اس کو آدمی عوام کے سامنے بانگے دہل بول کر کہہ رہا ہو کہ اس کی فلاں غلطی ہے، اس کی فلاں یہ عیب ہے اس کا، تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ اور کوئی بھی برائی ہو اس کو ویسے بھی فشا نہیں کرنا چاہیے، عام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے قید لگائی اللہ کی، الا من ظلم، مگر برائی کی آواز اگر اٹھانی ہے تو ایک آدمی اٹھا سکتا ہے جو من ظلم، جس پر ظلم ہو گیا۔ ظالم آدمی اس کے خلاف آواز اٹھانا، مظلوم آواز اٹھائے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ اللہ کریم کو پسند ہے، ورنہ وہ کسی کو پسند نہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی بہت کوسوں کی سننے والا بھی ہے، علیما، جاننے والا بھی ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ کسی کا راز فشاں کر دیا، ظاہر کر دیا، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ کیوں نقصان ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر دبلی اور لنگڑی بکری سے بھی اولاد اور ریوڑ بڑھتا ہے، آگے سے اسی طرح نسل چلتی رہتی ہے، تو ایک آدمی کی برائی اگر واضح کر دی جائے تو وہ برائی پھیلتے پھیلتے بہت بڑا نقصان بن سکتا ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم ہوتا ہے، وہ آدمی اگر حق کی آواز بلند کرنا چاہے اور ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو کہ اس کا یہ ظلم ہے میرے اوپر، تو وہ قاضی کے سامنے اپنی فریاد کر سکتا ہے، اس کو اللہ کریم پسند فرماتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون ذکر فرمایا کہ منافقین کی اگر اصلاح کرنی ہے تو کس چیز سے کی جائے، کیا طریقہ اپنایا جائے کہ منافقین کی اصلاح ہو۔ یہ نہیں کہ بس لوگوں کو بتاتے پھرے کہ فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں فاسق ہے، اس سے ان کی اصلاح نہیں ہوگی،
بلکہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ آدمی پورے مجمع کے اندر جمعے کے موقع پر، درس کے موقع پر یا کسی بڑے کانفرنس کے موقع پر اور اسی مسئلے کو اجاگر کیا جائے جو اس آدمی کے اندر کمی ہے، اس وجہ سے بھی اللہ کریم پسند نہیں فرماتا، اور اس سے بھی اصلاح منافق کی نہیں ہوگی، فاسق فاجر کی اصلاح اس سے بھی نہیں ہوگی، بلکہ اصلاح کن طریقوں سے ہوگی؟ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء۔ یہ تین کام ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے ہر فاسق فاجر منافق کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس ڈھنڈورا پھیر دیا جائے اور جہاں بات ملے بس ایک دوسرے کو بتاتا پھرے اس کی یہ عیب ہے، اس کی یہ غلطی ہے۔ تو اس چیز کو چونکہ خود اللہ تبارک و تعالی عیب پر بندوں کے پردہ ڈالتا ہے تو کوئی آدمی اس کو راز فسا نہ کرے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بارہا اس کے بارے میں تذکر فرمایا، جیسا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورۃ نور کے اندر ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ او کائنات والو، وہ لوگ، پکی بات ہے انہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور جب انہ کے بعد اسم آ جائے تو بات تاکیدیہ ہوتی ہے، اور ان کے بعد اگر فعل جار مجرور سے مل کر آ جائے تو اور بھی زیادہ تحقیقی بات ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، کیا کرے؟ بے حیائی اور برائی کا پرچار ہونے لگ جائے، چرچا ہونے لگ جائے، یعنی تہمت بھی بڑھنے لگ جائے، بہتان اور بدکاری والی بات بھی بڑھنے لگ جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کو عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا، لہذا دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی انسان کے لیے یہ گوارا نہیں وہ کسی کے عیب کو، اس کے راز کو فشاں کرتا پھرے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے، جس وقت بھی کوئی گناہ یا بدکاری یا برا کام کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے راز کو میں اللہ کریم خود ڈھانپ لیا کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دوسرے بندے کی دنیا کے اندر پردہ پوشی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ پوشی کرے گا، اس کے رازوں کو، اس کی برائیوں کو چھپائے گا۔
لہذا دنیا کے اندر کسی انسان کی پردہ پوشی کی جائے. کوئی انسان اگر برائی کے اندر ہے، کوئی انسان اگر عقیدے والی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس کے راز کو، اس کی برائی کو لوگوں کو بیان کیا جائے. بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سے خود سماعت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتَرَهُ اللَّهُ عَنْهُ. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو معاف کر دیا جائے گا. کل امتی، ساری کی ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن الا المجاہرین، مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جو لوگ اعلانیہ گناہ کی تشہیر کرتے ہیں، ان گناہوں کا اشکارا کیا کرتے ہیں، بندوں کے راز فشاں کر دیا کرتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ اشکارا کرنا، یہ مجاہرہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اعلانیہ گناہ اس طریقے کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کرتا ہے، فلاں فلاں گناہ کر لیتا ہے، اور صبح خود اٹھ کر کہتا ہے میں نے رات کو یہ برائی والا کام کیا ہے، یہ غلط کام کیا ہے. یہ صبح ہوتے ہی اپنے راز کو فشاں کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈھانپ دیا تھا، چھپا دیا تھا، اس کو خود اپنی طرف سے اس کو فشاں اور راز کھولنے لگ جایا کرتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ میری امت میں سے کبھی اللہ کریم اس کو معاف نہیں فرمائے گا. تو یہ راز فشاں کرنا بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں انسان کے بندے کے گناہوں کو چھپائے رکھتا ہوں، تو تمہیں کیا ہے کہ تم خود اس کا فشاں کرتے رہو، اس کا راز کھولتے رہو، لوگوں کو بتاتے رہو. لہذا بری جہر والی کوئی بھی بات ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں فرماتے. اور رہی بات ظلم کی، تو ظلم کرنے والا آدمی ظالم، اس کا اگر مقدمہ ہو جائے، کوئی مظلوم شکایت لے کر چلا جائے قاضی کے پاس، جج کے پاس، تو اس کی بات سنی جائے گی کہ اس پر کس طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے. پھر ظلم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا یہ ظلم ایسا ظلم ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن جو اندھیرے ہوں گے، تاریکیاں ہوں گی، ان میں سے یہ ایک ظلم والی تاریکی والا اندھیرا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو. اور ایک موقع پر فرمایا اتقوا المظلوم دعوت المظلوم، کہ تم لوگ مظلوم کی پکار، مظلوم کی دعا سے بچو. بعض اوقات ایک مرتبہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لمبی چوڑی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ بندوں کو بھیجا، صحابہ کرام کو گئے تبلیغ کرنے کے لیے، تبلیغ کی دعوت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ان کو کہنا کہ کلمہ اسلام قبول کرو، لا الہ الا اللہ. انہوں نے
اگر وہ مان جائیں تو پھر ان کو نماز کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کیا ہے. پھر اسی طرح اگر مان جائیں پھر ان کو زکوٰۃ کی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کی دعوت دینا. اگر پھر بھی وہ مال اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. یہ نہ ہو کہ تم ان کو دعوت دیتے رہو اور بسا اوقات جس ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا ہو اور مظلوم تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہو اس کی بد دعا سے بچتے رہنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور خود اللہ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ جو آدمی کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت والے دن اور اس کے بعد آخرت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی جتنا وہ نفع اٹھا لے اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی مددگار نہیں ہوگا. وما للظالمین من نصیر، سورۃ حج کے اندر فرمایا کوئی بھی ظالموں کا مددگار نہ ہوگا. اسی طرح سورۃ مومن کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ظالموں کے لیے من حمیم کوئی دوست نہیں ہوگا. حمیم کہتے ہیں دوست. اور پھر فرمایا ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات بھی قبول ہو. ایسا سفارش کرنے والا بھی نہ ہوگا اللہ کے دربار کے اندر. یہ ظالموں کا انجام ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملز للظالم فاذا اخذہ لم یغلطه ثم کرعا وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وہی ظالمۃ ان اخذه علیم شدید. اللہ کریم کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ کریم نے ظالم کو مہلت دیا ہے، مہلت دیتا ہے اللہ کریم، لیکن جب پکڑے گا تو پھر وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا. لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ، جس وقت اللہ کریم اس کو پکڑے گا لم یفلتہ، پھر اس کو کبھی نہیں رہا کرے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان بستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جن کو اللہ کریم نے اپنی پکڑ کے اندر لیا، پھر ان کی تباہی و بربادی کا سامان تیار کیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، جس وقت تیرے رب نے پکڑا بستی والوں کو، ان بستی والوں کا حال کیا تھا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظلم کرنے والی تھی. اللہ کریم نے فرمایا پھر پکڑ بھی میری اس طریقے سے ہوئی ان اخذہ علیم شدید. پھر ان کے لیے ان کی پکڑ جو اللہ کریم کی تھی بڑی سخت قسم کی، دردناک تھی، دکھ بھری تھی. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ظالم آدمی کسی پر ظلم نہ کرے ورنہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. سبق کی طرف آتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من
من القول الا من ظلم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس آدمی کو کبھی پسند نہیں فرماتا جو برائی کی آواز کو للکار کر کہتا ہے، من القول بات کرتا ہے تو بری بات کرتا ہے، پھر للکار کر مجمع کے اندر، پھر سامنے چوکوں اور چوراہوں کے اندر کھڑے ہو کے اس کی تشہیر کر رہا ہوتا ہے، اس کو کھول رہا ہوتا ہے۔ الا من ظلم، ہاں مگر وہ آدمی جس پر ظلم کیا گیا ہو، جو مظلوم ہو، وہ تو قاضی کے سامنے عدالت کے اندر کھلی طور پر چھٹی ہے، اس کو وہ اجازت ہے، وہ بول سکتا ہے، لیکن بری بات کی تشہیر کرنا میں اللہ کریم کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اللہ کریم سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید کی اگلی آیت کے اندر کہ منافقین یہ لوگ جو ہیں یہ بری باتیں اگر یہ پھیلاتے رہیں تو ان کے لیے تو گناہ ہے۔ ایمان والو تم لوگ ان کی باتوں کو، ان کے ناموں کو تشہیر نہ کیا کرو۔ اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح ان کا منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس نے میرے پیغمبر کے بارے میں جو غلط جملے بولے، اللہ کریم نے سورۃ منافقین کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ جہاں ہمارا سبق وہاں پہنچے گا ہم اس کو تشریح کے ساتھ واضح طور پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے میرے پیغمبر کے بارے میں اور میرے پیغمبر کے ساتھیوں کے بارے میں برے جملے بولے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے حضرت عمر فاروق جو بڑا جلیل القدر صحابی ہے، بہت ہی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جلاد بھی مقرر تھا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس عبداللہ بن ابی کا سر دھڑ سے جدا کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر ایسا ہرگز نہ کرنا، اگر تو نے ایسا کر دیا تو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرواتا جاتا ہے، جتنے تک اللہ کریم کی طرف سے کوئی حکم نہیں مل جاتا اے عمر تجھے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں اگر منافقین تمہارے اوپر غلط طعن و تشنیع کرتے ہیں تو بھی ان کے اوپر پردہ ڈالو، کیا ہے راز فشاں نہ کرو، پردہ ڈالو، کیونکہ بری بات کو تشہیر کرنا بھی اللہ کریم کو پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ منافقین ان کی تم اصلاح چاہتے ہو، ان کے لیے تم ان کے عمل کو سنوارنا چاہتے ہو، ان کو ترغیب دینا چاہتے ہو کہ صحیح طریقے سے اسلام لے آؤ، تو ان کا طریقہ بھی اللہ کریم نے ذکر فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگر تم کوئی بھلائی کی بات، کوئی باتوں کو، کسی اچھے کام کو ظاہر کرنے لگو، او تخفوه یا تم چھپا دو اس کو، او تعفو عن سوء یا برائی سے تم ان کو درگزر کر دو، یہ ان کی اصلاح کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ مجمع کے اندر فلاں نمازی نہیں ہے، فلاں حاجی نہیں ہے، فلاں کے اندر یہ بیماریاں ہیں، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، ایسے مجمع کے اندر یا جمعے کے موقع پر یا کسی جلسے کے موقع پر یا چوکوں چوراہوں کے اندر اس کی تشہیر نہ کرتے پھرو، بلکہ اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہر برائی پر پردہ ڈالا جائے، جس طرح اللہ کریم اس کی برائی پر پردہ ڈالتا ہے۔ تم لوگ تو کہتے ہیں فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، یہ آدمی فلاں ہے، فلاں ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اصلاح کی نیت ہو تو اس کو علیحدگی کے اندر سمجھاؤ تو یہ زیادہ اس کے لیے
لوگوں کو برا بھلا کہو، اگر اصلاح ہی کرنی ہے تو اس کو درگزر کر دو، پھر اس کو نہایت ہی اچھے اور عمدہ طریقے سے اسلوب سے اس کو سمجھاؤ، اس کی اصلاح کرو تاکہ یہ سمجھ جائے، پھر دوبارہ اسلام والے راستے پر آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی نرمی کے ساتھ تمام لوگوں کو جوڑ کر مل کر ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔